السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں اپنے والدین کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے. بیٹا آج ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں سامنے آج سے سب سے پہلے ہمارا آج کا پیغام لڑائی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, لڑائی نہیں کرنی ہے, نہ چاہے چھوٹے بہن بھائی ہیں, بڑے ہیں, کزنز ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی ہے, ہم نے ان سے لڑائی نہیں کرنی. اگر لڑائی وہ کر رہے ہیں تو ہم نے سائڈ پہ ہو جانا ہے, ہم نے اس سے جوابی جو ہے وہ کارروائی نہیں کرنی, اور جہاں تک ہو سکے لڑائی کرنے سے بچنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے ایک تو یہ ہے کہ ماحول خراب ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہم نے اپنے ماحول کو خراب نہیں ہونے دینا, کسی کی دل آزاری نہیں کرنی, کسی کو زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف نہیں دینی. ٹھیک ہے, آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزوہ خیبر. ابھی تک ہم پڑھ چکے تھے, ہم نے لاسٹ اپنے لیکچر میں پڑھا تھا فرما رواؤں کے نام خط, اور ان کو کیسے اللہ کے نبی نے جو ہے وہ دعوت اسلام دیا, وہ ہم نے پڑھا. اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت زیادہ جو ہے نا مسلمان ہوئے, اور دین جو ہے وہ دور دور تک پھیلا, پوری دنیا میں پہنچا. یہ خط دینے کا جو تھا وہ بہت بڑا فائدہ ہوا تھا. بہت سے بادشاہ مسلمان ہوئے تھے, بہت سے جو ملکوں کی رایا ہے وہ مسلمان ہوئی تھی. تو آج ہم اس کے ہی آگے والا ٹاپک پڑھتے ہیں, غزوہ خیبر. غزوہ خیبر کیا ہے, اس کو ہم جاننے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ جو مسلمانوں کو اس ٹائم پہ خطرہ تھا وہ تھا یہودیوں سے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آئے تھے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف, باقی صحابہ کرام بھی جو ہیں وہاں پہ آئے تھے, تو جو مدینہ کے یہودی تھے وہ وہاں سے آہستہ آہستہ نکل گئے تھے, اور انہوں نے کیا کیا تھا, وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سائڈ 100 میل دور جو ہے وہ مدینہ سے بہت بڑے بڑے قلعے تھے, وہاں جا کے سارے کے سارے آباد ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, اور انہی قلعوں میں جو ہے وہ سارے یہودی اکٹھے ہو گئے تھے. اب انہوں نے ایسا کیا کیا کہ جس کی وجہ سے غزوہ خیبر ہوئی, یہ ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے جان لیتے ہیں خیبر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, خیبر کا معنی ہے, یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے قلعہ. ٹھیک ہے, اور قلعہ میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی کہ جو تھے مدینہ کے اور دوسرے علاقوں کے جو یہودی تھے وہ ان قلعوں میں آ کے اکٹھے ہو گئے تھے. یہاں بہت بڑے بڑے قلعے تھے, یہاں پہ 6 بڑے قلعے تھے جہاں پہ یہودی آ کر رہنا شروع ہو گئے تھے. تو انہی قلعوں کی وجہ سے اس علاقہ میں, کیونکہ 6 بڑے بڑے قلعے تھے, انہی قلعوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس علاقے کا نام ہی خیبر پڑ گیا ہوا تھا. خیبر جو ہے وہ عربی میں قلعے کو کہتے ہیں, تو ان قلعوں کی وجہ سے اس جگہ کا نام خیبر پڑا تھا. اور اس جگہ پر جو غزوہ ہوا تھا اسے اس جگہ کی نسبت سے, اس جگہ کے نام کی وجہ سے غزوہ خیبر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ غزوہ ہوا کیوں؟ یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ یہودی جو ہیں سب سے بڑی جو مسلمانوں کے ساتھ رکھنے والے ہیں کدورت. ٹھیک ہے, بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں, بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا بڑا دشمن مانتے ہیں. یہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے لیے بہترین ثابت نہیں ہو سکتے, بہتر ثابت نہیں ہوتے ہیں, کبھی یہ دوستی نہیں کر سکتے مسلمانوں سے. یہودی جو ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے وہ کام تیزی سے کرنا شروع کر دیا ہے, اب خطوط کے ذریعے جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے, مسلمان ہو رہے ہیں سارے لوگ, تو جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو ان سے رہا نہیں گیا. وہ مزید جو ہے وہ اپنے اندر نفرت پالتے جا رہے تھے, بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہونے لگ گئے تھے کہ اب دین جو ہے وہ بہت پھیل رہا ہے, مسلمان بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو ایک دشمنی سی ان کی جو تھی نا وہ بن گئی ہوئی تھی لوگوں سے, مسلمانوں سے. تو انہوں نے کیا ارادہ کیا, انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے پہلے کہ اب مسلمان ہماری طرف آئیں, ہم ایسا کرتے ہیں کہ باقی عرب کے جو قبیلے ہیں, مشرک قبیلے ہیں, ان کو ساتھ ملاتے ہیں, مسلمانوں پہ چڑھائی کرتے ہیں, مدینہ میں ہی ان کو ختم کر دیتے ہیں, اور اس طرح جو ہے وہ باقی علاقوں میں اسلام جو ہے وہ پھیلنے سے رک جائے گا. اور جو جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا یہ حال ہوا ہے تو وہ بھی اسلام چھوڑ دیں گے. اس طرح کا کچھ انہوں نے سوچا, اور اندر ہی اندر جو ہے وہ سازشیں کرنا شروع کر دی کہ کس طرح ہم جو ہے مسلمانوں کی جڑیں کاٹیں گے.
تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ جو ہے یہودی یہ ارادے رکھے ہوئے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی جڑیں کاٹ دیں، ان کو ختم کر دیں، اسلام کو ختم کر دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ ہم پہ حملہ کریں، ہم خود جا کر ان پہ حملہ کرتے ہیں اور انہیں کو جو ہے وہیں پہ ختم کر دیتے ہیں۔ اب یہ ارادہ کرنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری کو 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ خطوط کا جو تھا وہ چلتا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کے ذریعے اسلام کو جو کہ دعوت دینا شروع کی۔ اس کے بعد 7 ہجری کو محرم میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اب ہم یہودیوں پر حملہ کریں گے، انہیں جو ہے وہ جو ہم شکست دیں گے۔ تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جو 1400 صحابہ جو تھے وہاں پہ صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے بیعت لی تھی اور جنگ نہیں ہوئی تھی، انہی صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب جب وہاں پہ روانہ ہوئے تو یہ حال تھا کہ 1400 صحابی تھے، جن میں سے صرف اور صرف 300 صحابہ ایسے تھے جن کے پاس سواریاں موجود تھی، باقی کا سارا جو لشکر تھا وہ سارا کا سارا پیدل تھا۔ صرف سواریاں جو تھیں وہ 300 کے پاس تھی، باقی 1100 لوگ جو تھے جو صحابہ تھے وہ پیدل جا رہے تھے۔ اب یہ جو قافلہ چلا تو وہاں سے یہودیوں کو بھی خبر ہوئی کہ جو ہے وہ اچانک سے جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمان اب ہمارے سر پہ پہنچ گئے ہیں، تو کیونکہ ابھی تیاریاں نہیں انہوں نے کی تھیں جنگ کے لیے، بھی تو وہ صرف ارادہ رکھتے تھے کہ ہم جنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب ان کو اچانک سے پتہ چلا کہ مسلمان جو ہے وہ ہمارے سر پر آ گئے ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، لیکن کیونکہ یہودی وہاں پہ زیادہ تھے، زیادہ کتنے تھے یہودی اس ٹائم پہ 20,000 وہاں پہ موجود تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہودیوں کا سب سے مضبوط قلعہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہودیوں کے وہاں پہ 6 بڑے قلعے تھے، اور سب سے بڑا مضبوط جو قلعہ تھا ان کا تھا نعم، اور دوسرا جو تھا وہ تھا جہاں پہ ان کا سردار موجود تھا وہ تھا قموس۔ یہ 2 قلعے جو ہیں یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اہمیت رکھتے تھے ان کے یہاں پہ۔ کیونکہ جو نعم تھا سب سے مضبوط قلعہ تھا، اس میں یہودیوں نے جیسے ہی جنگ کا جو ہے وہ ان کو پتہ چلا کہ اب جنگ ہوگی، مسلمان ہمارے آ گئے ہیں ہماری طرف، تو انہوں نے کیا کیا، اپنا جتنا بھی کھانے پینے کا سامان تھا اور جو کچھ بھی تھا مطلب ان کی لڑائی کا جو سامان تھا وہ سارا کا سارا اس قلعے میں اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ سارا کا سارا جو تھا وہ نعم میں اکٹھا کر دیا گیا، صحیح، اور جو سردار تھا ان کا وہ قموس میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہنچے تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم پہ ہی حملہ کروایا، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ مضبوط قلعہ بھی یہی تھا، یہاں پہ سب سے زیادہ سامان تھا ان کا، جنگ کا بھی کھانے پینے کا بھی یہیں پہ موجود تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے وہ اسی ہی قلعے پر جب حملہ کروایا، اور اس قلعے کو سب سے پہلے حملہ کر کے فتح بھی کر لیا گیا، تو یہودیوں کا ایک حساب سے کمر ٹوٹنے والی بات ہو گئی کہ کیونکہ ان کا سارا کھانے کا سامان اس میں تھا، سارا جنگی سامان اس میں تھا، اور باقی جو تھے وہ دوسرے قلعوں میں بند ہوئے تھے کہ ابھی جو ہے وہ مسلمان ہم پہ حملہ نہ کر سکیں، اور اگر وہ کریں بھی تو کیونکہ قلعے بند ہیں، دروازے ان کے بند ہیں، دیواریں ان کی اونچی ہیں، تو وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے، یہی جو سوچ تھی ان کی۔ لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حملہ ہی اس والے قلعے پہ کیا تھا جو ان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھ رہا تھا، سب سے مضبوط تھا، سب سے زیادہ سامان اس میں موجود تھا، تو ایک دفعہ جو یہودی تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر انہوں نے چھوٹے چھوٹے قلعوں کو فتح کرتے ہوئے جو قموس تھا ان کا وہ والا قلعہ جہاں پہ ان کا سردار موجود تھا، اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، مینس اس قلعے کی چاروں طرف جو ہے وہ گھیرا ڈال لیا کہ جہاں سے بھی موقع ملے گا وہ اس کو جو ہے وہ فتح کرنے کے لیے حملہ کر دیں گے۔ تو انہوں نے اس کا محاصرہ کر لیا اور جو ہے اس پہ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ کئی حملے کیے گئے لیکن وہ قلعہ جو ہے وہ فتح نہ کر سکے، بہت مشکل ہوئی، اور کیونکہ وہاں پہ سارے جنگجو بہادر لوگ تھے تو ان کے جو ہے وہ جو تھے وہ کسی بھی حملے کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے تھے۔
اسی طرح حملہ کرتے ہوئے وہاں پہ محاصرہ کیے ہوئے 20 دن گزر گئے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا جو ان کا سردار تھا وہ بھی وہیں پہ موجود تھا۔ 20 دن تک حملہ کرنے کے بعد بھی جب فتح نہ ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کیا ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور تمام جو مسلمان تھے ان کے دلوں میں یہ شوق پیدا ہوا کہ ہمارا جو ہے وہ نام لے لیا جائے، یا ہم دیکھیں کہ وہ کون سا شخص ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ انتہا شوق پیدا ہوا کہ، اور یہ تھا سب کے دلوں میں یہی خواہش تھی کہ کاش کہ ہمارا نام لے لیا جائے، ہمیں آگے جو ہے وہ ہونے کا موقع ملے۔ یہی بات تھی کہ تمام لوگوں نے اس رات بہت زیادہ خواہش کی کہ ہم جو ہے وہ صبح ہمارا نام لیا جائے، جھنڈا ہمیں ملے۔ تو یہ جو تھا وہ جھنڈا کس کو ملنا تھا، یہ اگلے دن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا تھا۔ تو ایک وہ دن جو تھا وہ گزرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے جو ہے وہ پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پہ ہیں، تو بتایا گیا کہ ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، ان کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کی آنکھوں میں بہت درد ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ آ جائیں ایسے ہی، اور جب وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مطلب کہ تھوک جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں لگایا، اور آنکھوں میں لگاتے ہی ان کی آنکھیں جو تھی وہ شفا یاب ہو گئیں اور ٹھیک ہو گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جھنڈا پکڑایا اور انہیں حملہ کرنے کا کہا۔ اب وہ حملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی کچھ صحابہ کے ساتھ مل کر کیا، اور اتنا تھا کہ وہاں پہ جو تھا وہ سب سے بڑا سردار مرحب تھا، اور یہ بہت بہادر انسان تھا، مطلب بہت زیادہ طاقتور تھا، کوئی اس سے جیت نہیں پا رہا تھا۔ یہ جو بھی حملہ کر رہے تھے یہ اس کو جو تھے ناکام بناتے جا رہے تھے۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا تو انہوں نے جو ہے وہ مرحب جو ہے وہ خود اٹھا اور اٹھ کر جو ہے وہ آگے بڑھا، وہ رجز پڑھتا ہوا، مطلب تورات کو پڑھتا ہوا، اس کی جو تھی وہ اس کی ریسائٹیشن کرتا ہوا آگے بڑھا، رجز پڑھتا ہوا آیا اور آ کر جو ہے وہ اسے حملہ کرنا چاہا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تلوار کے پہلے وار سے ہی قتل کر دیا۔ اب جب ان کا سردار ایک ہی وار میں قتل ہو گیا تو جو باقی یہودی تھے جو اتنا زیادہ خوش تھے کہ ہمارے اس قلعے کو محاصرہ کیے ہوئے 20 دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک مسلمان جو ہے وہ ہرا نہیں پا رہے ہیں، وہ بڑے خوش تھے کہ ہم جو ہیں وہ محفوظ ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سردار کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا گیا ہے تو سب کے جو حوصلے تھے وہ گر گئے، بس ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے جو ہے وہ اس قلعے پہ حملہ کیا اور حملہ کر کے جو ہے وہ اس قلعے کو فتح کر لیا گیا، اور اس طرح جو ہے وہ قلعہ تمام کا تمام جو تھا وہ یہودیوں کا فتح ہوا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، یہودیوں کو شکست ہوئی۔ اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قلعے پر حملہ کیا اور اسے فتح کیا تھا، اس لیے اس نسبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہتے ہیں، خیبر کا فتح کرنے والا، تو اسی نسبت سے ان کو یہ جو ہے وہ نام دیا گیا تھا۔ اب اس کے اثرات کیا ہوئے تھے، یہودیوں کا قلعہ فتح ہونے کے فائدے کیا ہوئے تھے، یہ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اس کو بیٹا ریوائز کر لیں، جو معلومات آپ کو یہاں پہ لکھ کے دی گئی ہیں اسے اپنے پاس نوٹ کر لیں اور اس کو ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ آگے مزید پڑھنے میں مزہ بھی آئے اور سمجھ بھی زیادہ اچھے سے آئے، اور اس کو اچھے سے یاد رکھیے گا، بھولیے گا مت بیٹا، پڑھائی میں لاپرواہی بالکل مت کریے گا، جو پڑھا اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔